نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في كلامه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق اللہ العظیم. قابل صد احترام برادران اسلام، عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت نے اس امت کو ذمہ دار امت بنایا ہے. یہ آئی ہے سب سے آخر میں، لیکن گزشتہ ساری امتوں کے لیے یہ امت گواہ بنے گی، اور حساب و کتاب جب شروع ہوگا تو سب سے پہلے اسی امت کے افراد جنت میں جائے گی. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بہت ساری خصوصیات سے نوازا ہے. دنیا میں ایک قوم آئی ہے جن کو ہم بنی اسرائیل کے نام سے یاد کرتے ہیں. بنی اسرائیل ایسی قوم اور ایسی امت گزری ہے جن میں لگاتار نبیوں کا سلسلہ رہا. بڑی تعداد انبیاء علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل میں آتی رہی، اور اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا تھا. یہاں تک کہ آسمانی غذا ان کے لیے اترتی تھی جس کو من اور سلوہ کہتے ہیں. سرسبز و شاداب علاقے بنی اسرائیل کو اللہ نے عطا فرمائے. جب یہ چلتے تھے تو بادل ان پر سایہ کرتے تھے. وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. یہ ساری نعمتوں کا تذکرہ قرآن کریم میں کیا گیا ہے. لیکن جتنی نعمتیں بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی، وہ اپنی حیثیت کو بھول گئے، اپنی حقیقت کو بھول گئے، اور آسان لفظوں میں یہ کہو کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو بھول گئے. انہیں نبیوں کو بھی انہوں نے ستایا، اللہ کی نعمتوں کا انکار بھی کیا، اس کی ناشکری بھی کی، جس کے نتیجے میں وقتاً فوقتاً گاہے بگاہے ان کے اوپر اللہ کی طرف سے آسمانی عذاب آتے رہے. اور ایک وقت تو ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری قوم کو ختم کر دیا. ہمیں اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آخری امت میں پیدا فرمایا ہے. ہماری حیثیت دیگر امتوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، فضیلت بھی ہے، حیثیت بھی ہے، اور جس کا مقام اونچا ہوتا ہے، فضیلت زیادہ ہوتی ہے، اس کی ذمہ داریاں بھی زیادہ اور نازک ہوتی ہیں. ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے ایسی امت بنا کر کے بھیجا تھا جو دوسری امتوں کو شریعت کا آئینہ دکھاتے، جینے کا ہنر اور سلیقہ سکھاتے، زندگی کے آداب انہیں بتاتے. یہ ہماری ذمہ داری تھی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج اس ذمہ داری کو اور اپنی حیثیت کو یہ امت بھی دھیرے 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 فراموش کر رہی ہے. اس امت میں اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں اپنے نیک بندوں کو رکھا ہے. گزشتہ امتوں میں جو نیک بندے تھے ان سے زیادہ فضیلت اس امت کے اولیاء اور اس امت کے نیک بندوں کی. اور کوئی بھی انسان اللہ کا ولی، اللہ کا برگزیدہ
اور اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ وہ جو بنتا ہے وہ دنیا میں ریاضت اور محنت کے بعد بنتا ہے، ماں کے پیٹ سے نہیں ہو کر کے آتا ہے. اور قیامت تک یہ امت اپنے نیک بندوں سے خالی نہیں رہے گی، اولیاء موجود رہیں گے. ہم کتابوں میں واقعات میں بہت سارے اولیاء کرام کا اور اولیاء اعظام کا تذکرہ سنتے ہیں. بہت سارے اولیاء تو ہمارے لیے بہت مشہور ہے جن کا ہم نام لیتے ہیں اور فخر بھی کرتے ہیں، ان کی نسبت کو اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہمارا دور اللہ کے نیک بندوں سے خالی ہے اور اولیاء سے خالی ہے، ایسا بالکل نہیں. ہر زمانے میں اللہ کے نیک بندے رہیں گے، اور نیک بندے یہ اس دنیا میں اللہ کی محبتوں میں اپنے آپ کو لگانے اور کھپانے سے وہ نیک بندے. حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، جنہیں ہم پیران پیر دستگیر کہتے ہیں، شاہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، جن کے کتابوں میں واقعات آتے ہیں، جن کی کرامتوں کے واقعات آتے ہیں، بہت پاکیزہ زندگی گزاری، بے شمار واقعات کتابوں میں ان کے موجود ہیں، جن کی طرف نسبت کو ہم فخر سمجھتے ہیں. آج بھی ہمارے زمانے میں اللہ تعالیٰ کے ایسے نیک اور بندے اور جنہیں ہم اولیاء کہتے ہیں وہ موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان نیک بندوں کو اور اولیاء کو عام مخلوق میں چھپا رکھا ہے. اس لیے ہمیں ہر کسی کا احترام کرنا پڑے گا. کسی آدمی کی ظاہری حالت اگر خراب ہو تو اس کی ظاہری حالت کے خراب ہونے سے ہم اس کو حقیر نہیں سمجھ سکتے. وہ اللہ کا نیک بندہ ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی ہو سکتا ہے. ہمارے زمانے میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ آج سے 50-60 سال پہلے، 70 سال پہلے، جن کے علم کا، جن کی ولایت کا، جن کی کرامت کا اور جن کی جو ہے شریعت کے اتباع کا علاقوں میں پورے ملک میں چرچا رہا، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے اپنا بہت زیادہ برگزیدہ اور بہت نیک بندہ بنایا تھا. علماء نے ان کی سیرت میں یہ بات لکھی ہے کہ 13 سال کی عمر سے، 13 سال جو بچپنے کی عمر ہوتی ہے، آدمی نابالغ ہوتا ہے، ناسمجھ ہوتا ہے، اسی عمر سے اللہ تعالیٰ نے تہجد گزاری یعنی راتوں کو اٹھ کر نماز پڑھنے کی عادت عطا فرمائی تھی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے مجاہدے اور محنت کے نتیجے میں انہیں اپنا وہ خاص تعلق عطا کیا، وہ انہیں نورانی قلب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ پھر بڑے بڑے لوگوں کی زندگی حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے آستانے پر آ کر کے، ان کے دربار میں اور ان کی صحبت میں رہ کر کے بہت سارے بگڑے ہوئے لوگوں کی زندگیاں سنور گئی، پلٹ گئی. اس لیے ہمیں بزرگوں کے پاس جانا چاہیے، علماء کے پاس ہمیں جانا چاہیے. کچھ نہ کچھ دیر اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں ہمیں اپنے آپ کو لگانا چاہیے. اس سے ہماری زندگی کے اندر بھی روشنی اور اجالا آئے گا، اور ہماری نسلوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ دین کی، ایمان کی روشنی اور اجالا اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا میں نے نام لیا، اللہ تعالیٰ نے ایسی کشش اور ایسی طاقت اور روحانی قوت عطا فرمائی تھی کہ بہت بڑے بڑے بگڑے ہوئے لوگ ان کے آستانے پر اور ان کی صحبت میں آ کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت عطا فرمائی، اور وہ اپنے بگاڑ کی زندگی سے پلٹ کر کے اللہ والے بن گئے اور نیک بن گئے. آپ نے جگر مراد آبادی کا نام سنا ہوگا، ایک شاعر، بہت بڑا ہندوستان کا شاعر گزرا ہے جگر مراد آبادی، جنہوں نے اپنے اشعار سے بعد میں چل کر کے دین کی اور اسلام کی بڑی اچھی خدمت کی. جگر مراد آبادی شراب کے عادی اور نشے میں لت رہنے والے تھے. ایک مرتبہ ڈاکٹر خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ علیہ کی محفل میں ان کا آنا ہوا، اور یہ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ علیہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے خلفاء اور خلیفہ میں سے. حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ علیہ پہلے ڈپٹی کلیکٹر تھے. ایک آدمی ڈپٹی کلیکٹر ہو، انگریزی جاننے والا، انگریزی بولنے والا، دنیا کے معاشرت میں رنگا ہوا ہو، لیکن ایک وقت تو ایسا پلٹی کھایا کہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی جب صحبت میں گئے، ان کی خانقاہ میں گئے، اور ان کے جو ہے نورانی قلب سے جب
کرنیں ان کے دلوں پر پڑی تو اندر کا بگاڑ، اندر کا فساد سب ابلنے لگا اور ختم ہونے لگا، اور ڈپٹی کلیکٹر کا پہ منصب پر رہنے والا انسان اپنے وقت کا ولی کامل بن گیا۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ پھر کیسے اشعار کہے انہوں نے، جب دل بنتا ہے انسان کا تو اس کی زبان پر اللہ تعالیٰ حکمت کے چشموں کو جاری کرتے ہیں۔ اندر اصل میں دل بننا چاہیے، دل کا بگاڑ اگر نکل گیا تو انسان کا ہر عضو اللہ کی یاد میں مست ہوتا ہے۔ دل اگر جو ہے خراب اور بگڑا ہوا ہے تو انسان کے بدن کے ایک ایک عضو سے نکلنے والا عمل فاسد اور بیکار ہوتا ہے۔ اس کی نگاہ غلط دیکھتی ہے، اس کے کان غلط سنتے ہیں، اس کے ہاتھ اور پیر ہر چیز غلط راہ میں اور غلط سمتوں میں چلتی ہے اگر دل کا بگاڑ نہیں نکلا تو۔ اور دل کا بگاڑ اللہ والوں کی صحبت میں ختم ہوتا ہے۔ دل کے بگاڑ کو ہم کسی جو ہے فیکٹری میں جا کر سدھار نہیں سکتے، کسی میڈیکل پہ جا کر اس کی ٹیبلٹ نہیں لے سکتے، اور کسی جو ہے ڈاکٹر کے پاس جا کر کے دل کے بگاڑ کا علاج ڈاکٹروں کے پاس نہیں ہے۔ دنیا کے ڈاکٹر ہمارے جسموں کا علاج کریں گے، بخار ختم کریں گے، سر درد ختم کریں گے، آپریشن کریں گے، اور بدن میں اگر کہیں فاسد خون اور کہیں بگاڑ ہے اس کو وہ صحیح کریں گے، لیکن دل کا جو بگاڑ ہے جس سے پوری زندگی آدمی کی بگاڑ پر چلے جاتی ہے، اس کو سدھارنے اور صحیح کرنے کے لیے اللہ والوں کی صحبت ہے، جس سے آج ہم لوگ محروم ہیں۔ ٹائم نہیں اپنے پاس، کس کے پاس جائیں گے؟ اللہ والوں کی صحبت ہے۔ جگر مراد آبادی شراب کے عادی ہے، عقیدہ بھی صحیح نہیں ہے، تو ایک مرتبہ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ جو سدھر کر آئے حضرت تھانوی کی خانقاہ سے، صحبت سے، ڈپٹی کلیکٹر تھے، کہا کہ آپ تو ڈپٹی کلیکٹر تھے، جگر مراد آبادی نے کہا ملاقات جب ہوئی تو آپ انگریزی داں ہیں، دنیا دار ہیں، آپ اس راہ پر کیسے آ گئے؟ کہا کہ ایک دیوانہ تھانہ بھون میں رہتا ہے جس کا نام اشرف علی ہے، اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی صحبت میں جائیں گے، یہ سارا میرا سدھار وہیں پر ہوا، یہ بگاڑ میرا جو نکلا ہے وہیں سے نکلا ہے۔ کہا کہ مجھے بھی لے کر کے چلو، لیکن میری ایک شرط ہے، جگر مراد آبادی کہتے ہیں میری ایک شرط ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاؤں گا، لیکن ایک شرط ہے کہ ان کے پاس جا کر بھی میں شراب نہیں چھوڑوں گا، شراب پیوں گا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بات پہنچائی گئی، ملک کا اتنا بڑا شاعر ادیب آپ کی خدمت میں آنا چاہتا ہے، لیکن ایک شرط ہے کہ شراب پی کر کے آؤں گا، شراب نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھی دیکھو، خانقاہ قوم کی امانت ہوتی ہے، سبھی لوگ یہاں آتے ہیں، ہر ٹائپ کے اور ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، خانقاہ میں آئیں گے تو جو ہے شراب پینے کی اجازت تو نہیں ہو سکتی ہے کہ پوری قوم کی امانت کی جگہ یہ تو جیسے مسجد میں اگر کوئی شراب پی کر آنے کی بات کہے تو ہم نہ بول لیں گے نا اس کو، تو میرے گھر پہ اگر کوئی آئے گا اور کہے گا میں آپ کے وہاں بات کرنا چاہتا ہوں، شراب پی کر کے آؤں گا، ہم اسے برداشت کر سکتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ انہیں میرے گھر کی دعوت دے دو، خانقاہ میں تو شراب پی کر نہیں آ سکتے ہیں، گھر پہ آ سکتے ہو۔ جگر مراد آبادی یہ سوچنے لگے کہ میرے جیسے شرابی آدمی کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جیسا عظیم المرتبت انسان اپنے گھر میں شراب پینے کی حالت میں آنے کی اجازت دے رہا ہے۔ دل یہیں سے سدھار کی طرف آنا شروع ہو گیا۔ حسن اخلاق تو دو دھاری تلوار ہے نا، لوہے کی تلوار تو اس کی دھار ایک ہی ہوتی ہے، اخلاق کی بلندی میرے بھائیوں، میٹھے زبان، کسی کی تعظیم اور کسی کے ساتھ اکرام کا برتاؤ کرنا، یہ دو دھاری تلوار ہے، یہ جسم پر بھی وار کرتی ہے اور انسان کے دل پر بھی یہ چلتی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آنے دو، شراب پی کر آؤ، گھر پہ آؤ میرے، اس لیے کہ یاد رکھو اب جملہ جو میں کہنے جا رہا ہوں، گنہگار سے نفرت نہیں ہوتی ہے، اس کے گناہ سے نفرت ہوتی ہے۔ گناہ کرنے والا قابل نفرت نہیں ہوتا ہے، اس کا گناہ نفرت کے قابل ہوتا ہے، اور گناہ کو ختم کیا جاتا ہے حکمت سے، پیار سے اور محبت سے، ڈانٹ ڈپٹ سے نہیں۔ جب تشریف لائے جگر مراد آبادی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں، تو پھر دل کی دنیا بدلنے لگی، دل کی دنیا بدل گئی، اور دل کے اندر پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کی محبت دھیرے دھیرے سمانے لگ گئی۔ اور پھر ایک وقت وہ بھی آ گیا کہ حضرت سے یہ دعا کروائی کہ آپ میرے لیے 4 باتوں کی دعا کرو۔ جاتے جاتے کہنے لگے، صحبت رنگ لا رہی ہے، دل پہ اثر ہو رہا ہے، تاکہ 4 باتوں کی دعا کر دو۔ پہلی بات تو یہ کہ میری شراب چھوٹ جائے، پہلی بات تو میری شراب چھوٹ جائے، اور دوسری یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ حج بیت اللہ مجھے عطا فرمائے،
اور تیسری یہ دعا کرو کہ میرے چہرے پر اللہ نبی کی سنت زندہ ہو جائے، داڑھی آ جائے میری. ساری دنیا سے بے خبر تھے نا وہ تو. پہلی دعا میری شراب چھوٹ جائے، دوسری دعا میرے چہرے پر نبی کی سنت آ جائے، اور تیسری دعا مجھے اللہ اپنے گھر کا دیدار عطا فرمائے، اور چوتھی دعا حضرت آپ یہ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالی آخر وقتوں میں مجھے موت کے وقت کلمہ عطا فرمائے. زندگی کا سب کچھ مانگ لیا نا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کر دی، اتنا بڑا آدمی ہے. حضرت تھانوی نے اللہ کی جو ہے یاد میں مست ہو کر دعا کر دی. ایک وقت تو ایسا آیا کہ جگر مراد آبادی کی شراب چھوڑ گئی. آئینہ جب دیکھ رہے ہیں تو چہرے پر نبی کی سنت سجی ہوئی ہے. کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ کفن سے منہ میرا کھولے تو یوں بولے ہمارے چاہنے والوں کی صورت ایسی ہوتی ہے. چہرہ دیکھ رہے ہیں آئینے میں تو داڑھی سجی ہوئی ہے، نبی کی سنت چہرے پر آ چکی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے حج بیت اللہ کے لیے موقع عطا فرمایا. اب آخر میں کہنے لگے ولی کی دعاؤں کے نتیجے میں اللہ نے 3 دعائیں تو میری سن لی. شراب بھی چھوڑ گئی، شراب چھوڑ گئی. کسی نے کہا کہ آپ کو بہت بڑے پروگرام کی دعوت ہے اور جو ہے وہاں شراب کی بھی محفل ہوگی، تو کہا کہ اگر شراب کی محفل ہوگی تو ایسے ہزاروں پروگرام کو میں لات مارتا ہوں، لیکن اب شراب کی طرف زندگی میں کبھی لوٹنا نہیں. اللہ تعالیٰ نے دل کی دنیا بدلی اللہ والوں کی صحبت سے، اور کہا کہ 3 دعائیں تو میرے حق میں حضرت تھانوی کی قبول ہو گئی ہے. مولا کریم جب میری زندگی کا آخری وقت آئے تو چوتھی دعا کو بھی میرے حق میں قبول کر لینا، یعنی کلمے والی موت مجھ کو عطا ہے. میرے بھائیوں یہ بزرگوں کی جو ہے صحبتیں ہوتی ہیں جو دل کی دنیا کو بدل دیتی ہے. آج ہم لوگ اللہ والوں کی صحبت سے محروم ہیں. سارا ٹائم تو ہم جو ہے کہاں دیتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ اپنے کمانے کے لیے دیتے ہیں یا اپنے دوست و احباب کے لیے دیتے ہیں. اللہ والوں کی مجلس میں جانا ہماری زندگی کا حصہ پہلے تو آپ نہیں رہا. علماء کے پاس جانا ہمارا حصہ پہلے تو آپ نہیں رہا. ہم یہ چیزوں کو غیر ضروری سمجھتے ہیں. یہ اندر کا بگاڑ ہمارا ختم ہونا چاہیے، اور جب ہمارے دل کے اندر کا بگاڑ ختم ہو جائے گا، ہم گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کے تذکرے کرنے والے بنیں گے، تو ہمارے بچے بھی ہماری بدلتی ہوئی زندگی کو دیکھ کر کے صحیح راستے پر آئے گے. ہمیں جتنا وقت تو اللہ کی نسبت پر دینا چاہیے، ہم اس کا 100واں حصہ بھی اللہ کے لیے ہم نہیں دے پا رہے ہیں. 100واں حصہ بھی نہیں دے پا رہے. یہ آیت پاک جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ رہو. سچوں کا مطلب اچھوں کے ساتھ رہو، دل والوں کے ساتھ رہو، جن کے دل اللہ کی یاد میں ہوتے ان کے ساتھ رہو. صحبتیں ہماری اچھی ہونا چاہیے. آج صحبتوں کا بگاڑ ہے، اسی لیے کہنے والوں نے کہا ہے کہ صحبتیں صالح ترا صالح کند، صحبتیں طالح ترا طالح کند. اچھی صحبت تمہیں اچھا بنائے گی اور بری صحبت تمہیں برا بنائے گی. ایک آدمی اپنے اندر سے تو اچھا ہوتا ہے لیکن اس کا فرینڈ سرکل غلط ہوتا ہے، اس کے ساتھی غلط ہوتے ہیں، اس کو غلط کی طرف لے کر کے جاتے ہیں، اس لیے وہ بھی غلط راہ پر چلنے لگتا ہے. اس لیے اپنی صحبتوں کو ہمیں اچھا بنانا پڑے گا. کاروبار میں کن لوگوں کے ساتھ ہماری صحبت ہے؟ کاروبار سے ہٹ کر کے جب ہم جو ہے ایسے اپنے نجی مجلسوں میں اور پرسنل مجلسوں میں جب آتے ہیں تو ہماری صحبتیں کیسی ہے؟ صحبت کے بگاڑ نے ہمارے بچوں کو بگاڑ دیا. آج ہمارا ماحول دیکھو، بچوں کو اچھی صحبتیں ہمارے بچوں کو نہیں مل پا رہی. اللہ والوں کے پاس تو ہم جاتے نہیں، ہماری بستی میں جو اچھے ہیں ان کے پاس ہم جاتے نہیں. آج قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہم دینداروں پر نکتہ چینی کرتے ہیں، ان کے اندر عیبوں کو تلاش کرتے ہیں، انہیں دنیا سے بے خبر کہتے ہیں. آج دنیا میں دانا اور بینا ہوا آدمی سمجھا جاتا ہے جو دنیا کے اعتبار سے بہت آدمی اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتا ہو، بینک بیلنس بناتا ہو، کوٹھی بنگلے بناتا ہو، ایسا اسے لگتا ہے کہ میں دنیا کا بہت بڑا ہوشیار آدمی ہوں. لیکن جو دنیا کے اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں ان کی زندگیوں میں ہمیں عیب نظر آتے ہیں. یہ بھی قیامت کی نشانی ہے کہ بعد والے اپنے وقت کے نیک لوگوں کی زندگیوں میں عیب نکالیں گی. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہماری زندگیاں ختم کی طرف ہے. آج جس حالات سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، ہر آنے والا دن ہمارے لیے گزرے ہوئے دن سے بہتر نہیں ہے. ہر آنے والا سمے گزرے ہوئے سمے سے
فتنوں سے حفاظت کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو اور اپنے اعمال کو طاقتور بنائیں. یہ فتنوں سے حفاظت کا یہی ایک راستہ ہے. اور ایمان کی مضبوطی اور اعمال کی مضبوطی علم کے راستے سے آئے گی اور اہل اللہ کے راستے سے ملے گی. اپنے بچوں کو تعلیم دو، اچھوں کی صحبت عطا کرو. یہی ایمان اور عقیدے کی حفاظت کا راستہ ہے. کسی کہنے والے نے یہ بات کہی ہے کہ ان سے ملنے کی یہی راہ ہے، ملنے والوں سے راہ پیدا کر. ان سے یعنی اللہ سے ملنے کی یہی راہ ہے، ملنے والوں سے راہ پیدا کر. جو اللہ تک پہنچ چکے ہیں ذکر اللہ کے ذریعے سے، مجاہدات کے ذریعے سے، خانقاہوں میں اللہ کی یادوں میں مست رہ کر کے جو اللہ تک پہنچے ہوئے ہیں، جو اللہ کو جو ہے اپنی محبت کا مقام دے چکے ہیں اور پہچان چکے ہیں، ہماری صحبتیں ایسے لوگوں کے ساتھ جب رہیں گی تو ہمارے ایمان کو جلا اور طاقت ملے گی. اہل علم جو ہے گویا ایمان کی روشنی کو پہنچانے والے ٹرانسفارمر ہیں. اہل اللہ کی صحبتیں ہماری زندگیوں کی کایا پلٹنے کے لیے ضمانت ہے. لیکن ہم صحبت اختیار کریں جب تو، جیسے کہتے ہیں کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ جو ہے رنگ بدل دیتا ہے. اہل اللہ کی صحبت میں جب تک ہمارا آنا اور جانا رہے گا ہماری دل کی زندگیاں بدلے گی، دلوں کا زنگ نکلے گا، بگاڑ نکلے گا. یہ جو گناہ کرنے کے جذبات اس وقت تو ہمارے تیز رفتار ہے کہ نہیں؟ بولو. گناہ کرنے کے جذبات بہت طاقتور ہو چکے ہیں ہمارے. خیر کی طرف آنا مشکل، اچھی صحبتوں میں آنا مشکل، مسجد میں آنا مشکل. 4 قدم پہ مسجد، 25-50 قدم پہ مسجد، لیکن آنا مشکل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ماحول فساد کا، بگاڑ کا اور گناہ کر کر کے میرے بھائیوں ہم نے اپنے جو نفس کو بڑا طاقتور بنا لیا ہے. اس کو پچھاڑنے کے لیے، اس کو ہرانے کے لیے اور اس کی طاقت کو یعنی نفس کی طاقت کو کمزور کرنے کے لیے علم اور اہل اللہ کا راستہ ہے. آج مدرسے جو اچھے افراد کو پیدا کرنے کی فیکٹری ہے. کیا بولیں گے اس کو؟ مدرسوں کو کیا کہیں گے آپ؟ جن کو آپ جو ہے چین سے رہنا نہیں دینا چاہتے. لوگ مدرسے والوں کو چین سے رہنا نہیں دینا چاہتے، پڑھنے پڑھانے والوں کے سکون کو برباد کرنا چاہتے ہیں. ہمارے ملکوں میں جب تک یہ مدارس اور یہ مکاتب اپنی طاقت کے ساتھ، اپنی روحانیت کے ساتھ، علم و عمل کی جو ہے پابندی کے ساتھ جب تک یہ چلتے رہیں گے اور آباد رہیں گے، اس ملک کی فضا کے اندر کسی فتنے کا طاقتور بن کر کے ابھرنا مشکل رہے گا. کیونکہ یہی وہ مقامات ہے جن سے امت کو پانی ملتا ہے، جس سے امت کو جو ہے اچھی تعلیم ملتی ہے، اچھی تربیت ملتی ہے، اچھے افراد ملتے ہیں. اچھے افراد بنانے کی فیکٹری ہے یہ مدرسے. اس لیے ہم کوشش کریں کہ اگر ہم نہیں پڑھے، ہماری زندگی اگر علم سے دور گزر گئی، وقت اگر ہمارا سمے نکل گیا ہے تو ہم اپنے بچوں کو علم سے محروم نہ رکھیں. اس وقت ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، ہم دجالی فتنوں کے دور سے گزر رہے ہیں. دجالی فتنہ کہنا دجال آنے والا ہے. کب آئے گا فکس ابھی نہیں کہہ سکتے ہم، لیکن آنے والا ہے. پیشین گوئیاں روایات میں، احادیث میں پوری صراحت کے ساتھ موجود ہے. لیکن جس ٹیکنالوجی کے دور سے، جس فتنے کے دور سے اور جس گناہ کے معصیتوں کے ماحول میں میرے بھائیوں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس سے صاف سمجھ میں آتا ہے کہ دجال کی آمد بالکل قریب ہے. اور یہ سمے بیتتے ہوئے زیادہ وقت تو نہیں گزرے گا. ہم سمجھتے ہیں ابھی بہت دور ہے، حضرت عیسیٰ آئیں گے اور یاجوج ماجوج آئیں گے اور پھر مہدی علیہ السلام آئیں گے. ابھی تو لمبا وقت ہے. لمبا وقت تو نہیں ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دور نبوت میں یہ بات بیان فرمائی تھی، انا والساعۃ کہاتین، قیامت کا آنا اور میری بعثت اس طریقے سے. کہاتین آپ نے انگلیوں کا اشارہ کر کے اس طرح فرمایا تھا، یعنی جس طرح یہ 2 انگلی آپس میں قریب ہے، میری نبوت اور بعثت کا زمانہ اور قیامت کا آنا اتنا قریب ہے. آج 1400 صدیوں سے زیادہ گزر گیا کہ نہیں وقت؟ ہم لوگ بالکل قیامت کے قریب کے دور سے گزر رہے ہیں. اب تو ٹیکنالوجی اتنی آگے بڑھ رہی ہے کہ میٹا کے عنوان سے ایک ایسا چشمہ لانچ کیا گیا. شیخ سدیس صاحب نے اس کا اجرا کیا ہے کہ آپ حجر اسود چشمہ لگا لیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ حجر اسود کا میں ڈائریکٹ بوسہ لے رہا ہوں. ہم ایسے فتنوں کے دور سے گزر رہے ہیں. ہمارے
سعودی عربیہ میں جینے والے بسنے والے یہ عربی بھائی ڈگر سے ہٹ رہے ہیں، یہاں کے فلم ایکٹروں کو بلا کر کے وہاں نچوا رہے ہیں۔ حرمین اللہ کی وہ پاک سرزمین جہاں پر کسی زمانے میں 23 برس تک اللہ کا کلام اترتا رہا، آج وہاں ڈانس ہو رہا ہے، رقص ہو رہا ہے، موسیقیاں بجائی جا رہی ہے، سینما گھر آباد کیے جا رہے ہیں۔ بولو ہم قیامت کے دور سے گزر رہے کہ ان عرب حضرات کے لیے ہم خاص طور پر دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے حرمین کی امانت ان کو حوالے کی، ان کو سپرد کی۔ حرمین تو صرف عربوں کی جاگیر نہیں ہے، بیت اللہ المحترم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اقدس، یہ پورے ملک کے، پوری دنیا کے مسلمانوں کی اور اہل ایمان کی امانت ہے اور دھڑکتا ہوا دل ہے۔ یہ اپنی من مانی وہاں نہیں کر سکتے، لیکن آج وہ یہود و نصارہ کے اشارے پر، اپنے آقاؤں کے اشارے پر، وہ من مانی جو چاہے اللہ کی اس پاک سرزمین کو گناہوں سے اور معصیتوں سے گندا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج ہم لوگ فتنوں کے دور سے گزر رہے ہیں، اس لیے ہمارا ملک جس سمت میں جا رہا ہے، جس نفرت کی سمتوں کی طرف جا رہا ہے، بھائی چارہ کو یہاں پر ختم کیا جا رہا ہے، ان حالات میں میرے بھائیوں جہاں ہم اپنی معیشت کو مضبوط کریں گے، اپنے اندر اتحاد کو قائم کریں گے، اسی کے ساتھ ساتھ ان دجالی موجودہ اور آنے والے فتنوں سے حفاظت کا سب سے مضبوط راستہ اگر یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو طاقتور بنائیں، شرک سے اپنے آپ کو باز رکھیں، آپس میں اختلافات سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اپنی نسلوں کو اور اپنے بچوں کو اپنے گھر پر روزانہ کم سے کم ایک مرتبہ اللہ، رسول اللہ، صحابہ، دین اور اسلام کی باتوں کا چرچا ان کے کانوں میں جاتے رہنا چاہیے۔ غور کرو آپ اس بات پر، اگر یہ بچے اللہ کے تذکروں سے محروم رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر سے اگر ہمارے بچوں کے کانوں کو اگر جو ہے مانوس نہیں کیا گیا، صحابہ کے تذکرے ان بچوں کے کانوں میں اگر نسلوں کے کانوں میں نہیں ڈالے گئے، تو آنے والا سمے اتنا کفر اور طغیانی اور فتنوں کا دور ہے میرے بھائیوں کہ اپنے بچوں کو اللہ بھی یاد نہیں رہے گا، رسول اللہ کی زندگی یاد نہیں رہے گی، صحابہ کون تھے ہماری نسلیں نہیں جانیں گی اگر ہم نے اپنے گھروں میں اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے ہم ذمہ داری سمجھیں، ہم ذمہ دار قوم ہے نا، جیسے بنی اسرائیل نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکریاں کی، انبیاء کا انہوں نے انکار کر دیا، ہم اس ڈگر پر نہ چلے، وہ ہلاک و برباد کر دیے گئے۔ یہ آخری امت ہے اور آخری امت کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ دار بنا کر کے بھیجا، ہم ذمہ دار ہیں دوسری امتوں کے لیے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، امت اعتدال بنایا گیا ہم کو، اس لیے ہماری شادی بیاہ شریعت کے مطابق ہو، ہمارے رسم و رواج شریعت کے مطابق ہو، ہمارا آپس کا اتحاد ٹوٹنے نہ پائے، ہماری روزی حلال راستے سے آنا چاہیے، مشتبہ اور غلط راستے سے ہم روزی کمانے والے نہ بنے، مسجدوں کو آباد کرنے والے بنے، مسجدوں کے اعمال جتنے طاقتور بنیں گے، حلال لقمے کی طرف یہ امت جتنی طاقت سے آئے گی، دشمن ہمارا کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ پلان بناتے رہیں گے، مٹتے رہیں گے، وہ پلان بناتے رہیں گے، اجڑتے رہیں گے، جو ہمیں اجاڑنے کی سوچے گا میرے بھائیو، ایمان اور اعمال کی طاقت اگر ہماری زندہ رہے گی تو ہمیں کوئی نہیں اجاڑے گا، اللہ تعالیٰ کی طاقت ہمارے ساتھ رہے گی پھر۔ لیکن اللہ کی مدد اور نصرت ایمان اور اعمال کے ساتھ ہے، ہمارے چہروں کے ساتھ نہیں ہے، ہماری بلڈنگوں کے ساتھ نہیں ہے، ہماری جو ہے مضبوط روزیوں اور کاروبار کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ کی نصرت و مدد کے آنے کا راستہ ایمان اور اعمال کی طاقت ہے، اور ایمان و اعمال کی طاقت بنے گی اللہ والے کی صحبت سے اور علم کے راستے سے۔ اس لیے ہم ان مدارس کا تعاون کریں۔ آج مدرسوں پہ پھر سے حالات منڈلا رہے ہیں، اتر پردیش کے اور اسی طرح آسام کے اور بنگال کے بہت سارے مدرسے پھر لاک ڈاؤن کی نظر ہو کر کے بند کر دیے جا رہے ہیں۔ ہماری ریاست میں بھی لاک ڈاؤن کے حالات اور خطرات منڈلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نہ جانے اس امت کو کب ان حالات سے نکالیں گے، اللہ اپنی مصلحت کے مطابق خود جانتے ہیں، لیکن ہم جو ہے ان اہل علم کو، ان پڑھنے پڑھانے والوں کو اپنے تعاون سے جب مضبوط کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کے جو ہے نغمے اور چرچے جس طاقت کے ساتھ اس ملکوں میں ہوتے رہیں گے تو یہ بلائیں اور یہ آفتیں انشاءاللہ دور رہے گی۔ اس لیے ہمیں مدارس کا بھی تعاون کرنا ہے، اپنے شہر کے بھی، اور جہاں جہاں ہم سے ہو سکتا ہے ہم ان مدارس کو جو ہے پانی پہنچائیں گے، طاقت پہنچائیں گے، اور اپنی نسلوں کو علم سے محروم نہیں رکھیں گے۔ بھائی سب پڑھانے کی کوشش کریں گے بچوں کو، گھروں میں
لازمی طور پر ایک ٹائم کسی کتاب کی تعلیم ضرور کرو. کریں گے؟ اس کے بغیر ان فتنوں سے بچنے کا ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. بچے جانے اللہ کون ہے، رسول اللہ کون ہے، صحابہ کون ہے، ان کی زندگیاں کیا ہے. اسی سلسلے میں آخر میں آپ حضرات سے یہ گزارش ہے کہ ہمارے شہر مالیگاؤں سے ایک ادارہ چلتا ہے مدرسہ ریاض الجنہ، مالیگاؤں کی بات کر رہا ہوں، ایک ریاض الجنہ یہاں بھی ہمارے مالیگاؤں کا، جس کے حافظ صاحب یہاں پر آئے، حافظ عرفان صاحب، اور پورا وقت تو شہر مالیگاؤں سے آیا ہوا ہے. ایک ادارہ ہے جس کی میری ذمہ داری ہے، میرا جانا آنا ہے. وہاں پر بڑی اچھی تعلیم اور تربیت ہے. 1600 سے 1700 بچے اور بچیاں پڑھ رہے ہیں. بولو. ایک حافظ قرآن جن کا نام حافظ جمیل صاحب ہے، وہ میرے دوست ہیں، وہاں مدرسے کے ذمہ دار اور ناظم ہے، وہ بھی یہاں آئے ہوئے ہیں. تو ایک حافظ قرآن آدمی ہے، لیکن دل میں قرآن تھی، دل میں فکر تھی کہ کچی بستی، کچے علاقوں میں جہاں کوئی تعلیم دینے کے لیے نہیں پہنچتا، انہوں نے مکتب کا نظام قائم کیا. آج ان کی یہ 6-7 سال کی محنت میں، صرف 6 اور 7 سال کی محنت میں 1600 سے 1700 غریب علاقے کی بچے اور بچیاں بہترین تعلیم اور تربیت سے آراستہ ہو رہے ہیں. تو کتنا بڑا کام ہے. ہر آدمی یہ سوچے اللہ نے مجھے صلاحیت دی ہے، میں دنیا سے جانے سے پہلے کچھ ایسا کام کر جاؤں کہ نسلیں مجھ کو یاد رکھیں. ورنہ آنے والے تو آتے رہیں گے، جانے والے جاتے رہیں گے. اللہ نے دولتیں بہت لوگوں کو دی، جسمانی قوتیں بہت سے لوگوں کو دی، صلاحیتیں، خوبیاں، استعداد اور ٹیلنٹس اللہ تعالیٰ نے بہت لوگوں کو بہت دیا ہے. لیکن ہمارا ٹیلنٹ، ہمارا مال، میری صلاحیت، میری طاقت و قوت، میری لیاقت، میری استعداد اللہ کے دین پر لگے اور میں کچھ ایسا دنیا سے کر گزر جاؤں کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد نسلوں کو اس کا فائدہ پہنچتا رہے، امت کو اس کا فائدہ ملتا رہے. ہر آدمی کو یہ سوچنا چاہیے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نماز. یہ ہر آدمی کو سوچنا ہے. اس لیے آج وہ شہر مالیگاؤں سے اتنا لمبا سفر کر کے چندے کے سلسلے میں، اور یہ جو مکتب چل رہا ہے بہت بڑے پیمانے پر مکتب چل رہا ہے جس میں 63 اساتذہ پڑھاتے ہیں. بہت بڑا نظام ہے، کئی لاکھوں روپے کا منتھلی ان لوگوں کا بجٹ ہے. حافظ عرفان صاحب یہاں آئے ہوئے ہیں. میری گزارش آپ سے یہ ہے، میں اس مدرسے میں جاتا بھی ہوں، میری ذمہ داری بھی ہے اس مدرسے کی. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہر آدمی حافظ عرفان صاحب جو یہاں ابھی نماز کے بعد مسجد کے جو ہے دروازے پر اور یہاں کونے پر بیٹھیں گے، آپ جو ہے تعاون کریں. ان کے مدرسے کا تعمیری کام انشاءاللہ ابھی شروع ہونے جا رہا ہے. آپ ہر آدمی یہ کوشش کرے کہ میں زیادہ سے زیادہ تعاون کروں گا اور اس کار خیر میں شریک بن کر کے علم کو طاقتور بنانے میں اور علم کو پھیلانے میں ہم حصے دار بنیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اچھی صحبتیں عطا فرمائے. اپنی صحبتیں اچھی کرو. صحبت سے بگاڑ بہت زیادہ آتا ہے. میں تو آپ سے ایسی بات کر رہا ہوں اس لیے کہ میں آپ کے گھر کا آدمی ہوں، آتے جاتے رہتا ہوں، آپ مجھے جانتے ہیں، میں آپ کو جانتا ہوں، ہے نا. اس لیے آج سب سے زیادہ بگاڑ ہماری بری صحبتوں کا ہے. اور بری صحبت میں ہمارا موبائل بھی، جو ہمارے ساتھ ہمیشہ ہمارا ساتھی ہے نہیں، یہ 24 گھنٹے کا ساتھی ہو گیا. سو رہے تو بولے میرا موبائل کا ہے، اٹھے تو بولے میرا موبائل کا ہے. ایک ہی فکر ہے ہمارے نوجوان کو، سوتے تو موبائل کا ہے اور اٹھے تو موبائل کا ہے. اللہ تعالیٰ اس فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے، پوری امت کو اللہ صحیح سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.